ایسی جگہ جہاں سے لوگ گزرتے ہیں اور لوگوں کا گزرنا ہے، اگر اس گزرنے میں لوگوں کو اذیت ہوتی ہے، کسی کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے، تو یہ بہت سخت عمل ہے، بہت بڑا گناہ ہے کسی کو اذیت اور تکلیف پہنچانا راستے سے گزرنے والوں کو۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، افضلها لا الہ الا اللہ، اور اس کا افضل درجہ لا الہ الا اللہ ہے، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ اب جو ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کے درجات میں سے ایک درجہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی، لوگوں کے گزرنے میں اذیت پیدا ہو گئی، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا جب ایمان کا حصہ ہے، تو راستے میں تکلیف دہ چیز لانا، راستے میں رکاوٹ پیدا کرنا، یہ کتنا برا عمل ہوگا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ کسی غزوے کے موقع پہ، غالباً غزوہ تبوک تھا، غزوے سے واپسی پر جب راستے میں پڑاؤ ہوا تو بعض صحابہ نے خیمے راستے پر لگا لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ صحابہ نے خیموں کو راستے پر لگا لیا ہے اور گزرنے والوں کے لیے راستہ بند کر دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے، سوچنے کا مقام ہے، فکر کا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی مخلوق کے لیے راستوں کو بند کیا اور راستے میں خیمے ڈال کے مسلمانوں کو، گزرنے والوں کو اذیت میں مبتلا کیا، اللہ ان کا جہاد بھی قبول نہیں کرے گا، فلا جہاد لہ، اس کا جہاد بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اب تبوک جیسا جہاد، کتنا مشقت والا، کتنا مشکل والا، اتنا لمبا سفر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کسی مسلمان کو، گزرنے والے کو، راستے بند کرنے والے کو جو ہے اذیت، کسی مسلمان کو اذیت میں مبتلا کرنے والے کا اللہ تعالیٰ جہاد بھی، تبوک جیسا جہاد بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ تو میری اور آپ کی جب نمازیں اللہ تعالیٰ کہاں قبول کرے گا؟ وہ کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام تھے، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، اگر خدا نخواستہ میں اور آپ اگر اسی عمل میں مبتلا ہو جائیں تو ہمارے اعمال کا کیا حال ہوگا؟ تو اس چیز کی میرے بھائیوں احتیاط کی جائے۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جو حضرات بازار میں دکانیں بناتے ہیں تو وہ ناجائز تجاوز کر کے اپنی جگہ سے آگے جو سڑک کا حصہ ہوتا ہے، گزرنے کا راستے کا جو حصہ ہوتا ہے، اس کو بھی اپنی دکان میں شامل کر لیتے ہیں، اور اس سے گزرنے والوں کو اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے، تو یہ بھی بہت سخت عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اخذ شبرا من الارض، جس نے کسی کی زمین کی ایک بالشت پر بھی قبضہ کیا، ایک بالشت جس کو پنجابی میں کہتے ہیں گٹ، پنجابی کیا کہتے ہیں گٹ، کسی نے ایک بالشت کے برابر بھی کسی کی زمین پر قبضہ کیا، کل قیامت کے دن یہی زمین گلے کا توق اس کے لیے بن جائے گی اور جس کا بوجھ اس کو اٹھانا پڑے گا۔ اسی طرح ہمارے ہاں جب مکانوں کی تعمیر ہوتی ہے تو مکانوں کی تعمیر کرتے ہوئے اپنی جگہ سے بڑھ کے راستوں کو جو ہے اپنی ملکیت میں شامل کر لیا جاتا ہے، یہ بھی ناجائز ہے، جس سے گزرنے والوں کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو جو بھی گزرے گا اس کو جو اذیت ہوگی، تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، تو اس ناجائز تجاوز کرنے والے کو بہت بڑا گناہ ملے گا اسی مسلمان کو تکلیف، اذیت پہنچانے کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، جہاں ایمان والوں کو یہ ترغیب ہے، یہ حکم ہے کہ دوسرے مسلمان بھائیوں سے اذیت اور تکلیف، مصیبت، پریشانی کو دور کرے، اسی طرح جو ہے یہ بھی حکم ہے کہ کسی مسلمان کو جو ہے اذیت اور تکلیف میں مبتلا نہ کیا جائے، اور یہاں تک کہا گیا کہ اگر کسی کی اذیت اور تکلیف کو دور نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ ہے کہ اس کو کسی اذیت اور پریشانی میں مبتلا نہ کیا جائے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے بدترین شخص وہ ہے، اللہ کے ہاں سب سے بدترین شخص وہ ہے کہ جس کی شر سے لوگ بچتے پھرے، یعنی اس قدر وہ شریر ہے، اس قدر وہ لوگوں کو تنگ کرتا ہے، اس قدر لوگوں کو اذیت پہنچاتا ہے کہ جس راستے سے وہ گزرتا ہے نا، لوگ راستہ بدل لیتے ہیں کہ یار یہ اس کے پاس سے گزروں گا تو کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کر دے گا، کوئی کام ایسا کر لے گا، کوئی بات ایسی کر دے گا جس سے مجھے اذیت پہنچے گی۔
यानी ऐसा शर पर मबनी फेल करेगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे कायनात में, अल्लाह की नजर में, दुनिया वालों की नजर में सबसे बदतरीन शख्स वो है जिसकी अजियत और तकलीफ की वजह से लोग उससे बचते फिरे कि यार इससे दूर रहो, कहीं हमें कोई अजियत और तकलीफ ना पहुंचा। तो मेरे भाइयों, ये कैसी जिंदगी है? ये कैसी जिंदगी है कि दुनिया की भी जिल्लत है, आखिरत की भी जिल्लत है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे लिए, आपके लिए, तमाम मुसलमानों के लिए ये बात सोचने की है, इस बात की फिक्र करनी चाहिए हमें कि हमारे किसी कौल से, हमारे किसी अमल से, हमारी किसी बात से हमारा कोई दूसरा मुसलमान भाई अजियत और तकलीफ उसको महसूस ना हो, उसको अजियत और तकलीफ ना पहुंचे कल क़यामत के दिन। आज तो हम कर लेंगे, आज अगर वो सामने वाला कमजोर है, वो बदला लेने पर कादिर नहीं है, आगे जवाब देने पर कादिर नहीं है, आगे बात करने पर कादिर नहीं है और जवाब देने पर कादिर नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जो मालिक उल मुल्क है, खालिक की कायनात है, रज़्ज़ाक़ आलम है, सारी कायनात को बनाने वाला है, सारी कायनात को चलाने वाला है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बात पर कादिर है कि उससे बदला ले। तो इस बात की फिक्र हो कि आज दुनिया वालों के सामने तो हम बच जाएंगे, उस मालिक उल मुल्क के दरबार में भी कल पेशी होनी है, उस मालिक उल मुल्क के दरबार में भी हमने पहुंचना है। आज अगर दुनिया वाले हमसे कुछ हिसाब नहीं लेते, वो मालिक उल मुल्क कल हिसाब जरूर करेगा, वो हमारी पकड़ जरूर करेगा, वो हमसे जरूर पूछेगा कि मेरे फलां बंदों को तुमने अजियत और तकलीफ क्यों पहुंचाई थी, मेरे फलां बंदे को तुमने तकलीफ में क्यों मुब्तला किया था। फिर अल्लाह पाक अपने उस बंदे की अजियत और तकलीफ की वजह से अल्लाह पाक इसकी पकड़ करेगा और इसको उठा के जहन्नम में फेंक देगा।